السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیشہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ جناب یہ شام کا وقت ہے، کل شام کا وقت ہے، اور میں بنا رہی تھی چکن کڑھائی۔ اس کے لیے ٹماٹر پیل کر رہی تھی۔ مجھے پیلر سے پیل کرنا زیادہ آسان لگتا ہے، ایزیلی ہو جاتے ہیں اور برتن بھی نہیں بھرتے۔ لیکن میری فرینڈ کا فون آ گیا، خیر وہ میرے ہی بیچاری کام سے آئی تھی، وہ آ رہی ہے تو بس اس کے لیے پھر میں نے ٹماٹر سائڈ پہ رکھے، اور جو جو چیز میرے پاس پڑی تھی، ظاہر ہے وائنڈ اپ کر رہی ہوں، جانا ہے فریش چیزیں تو ساری ختم کر کے جانی ہے۔ لیکن اس کی قسمت میں تھا ماشاءاللہ، تو میرے جناب پیٹیز کا جو میں میٹیریل کہہ رہی تھی میرا لاسٹ پڑا ہوا ہے، وہ الحمدللہ ایک اور پیکٹ نکل آیا، اور پیٹیز شیٹ بھی پڑی ہوئی تھیں تو ان کا میں نے فٹافٹ جو ہے وہ پیٹیز بنا لیے۔ خیر وہ لیٹ ہی الحمدللہ آئی، الحمدللہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہر چیز میں نے تیار کر لی جو میں کرنا چاہ رہی تھی۔ تو پیٹیز رکھ دی ہیں، ٹماٹر میں نے پورے پیل کر لیے ہیں اور ان کو باریک باریک کاٹوں گی۔ بہت سمپل کڑھائی ہے، بہت اچھی اور مزے کی بنتی ہے، آپ بنا کے دیکھیں تو آپ کو انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ اس کے لیے بس مجھے نمک، مرچ، ٹماٹر، ہری مرچیں، ادرک چاپڈ چاہیے، ہرا دھنیا، بس یہ سامان چاہیے۔ تو اس کے لیے میں نے کھلا گھی لیا ہے، گھی تو نہیں، آئل لیا۔ گھی میں تو شاید میں بھی اور مزیدار بنتی ہو، لیکن گھی کا کانسیپٹ ہمارے گھروں میں تو تقریباً ختم ہی ہو چکا ہے، اور میرا خیال ہے آپ لوگ بھی یوز نہیں کرتے ہوں گے، یا دیسی گھی وغیرہ تو یوز ہوتا ہے لیکن یہ ڈالڈا وغیرہ یہاں تو نہیں ہم کرتے۔ آپ لوگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ویسے اس سے ٹیسٹ بڑا مزے کا آتا ہے۔ تو بس پھر میں نے یہ کیا کہ کڑھائی میں آئل ڈالا ہے، آئل جب گرم ہو گیا تو چکن ڈال دیا، ساتھ ہی ٹماٹر ڈال دیا، نمک اور سرخ مرچ ڈال دیا، اور اس کا اب میں جو ہوں مکس کر کے اس کو چھوڑ دوں گی تاکہ ٹماٹر جو ہیں اپنا پانی ریلیز کرے، اور نمک مرچ اور ٹماٹر کا جو ذائقہ بنے گا نا وہ اور چکن میں جائے گا، اسی سے اس کا سارا ٹیسٹ نکلتا ہے۔ جب یہ تھوڑے سے اس کا پانی نکلا ہے تو میں نے اس کو ڈھک دیا، اور ڈھک کر اس کو میں چھوڑ دوں گی، اور پیٹیز دکھا رہی ہوں وہ بھی ماشاءاللہ بن رہے ہیں۔ اور ساتھ جناب میں نے تھوڑے سے دہی بھلے بنا لیے تھے۔ دہی بھلے تو مجھے ویسے میرے بھی فیوریٹ ہے، اور میری فرینڈ جو ہے عثما نام ہے ان کا، ان کے بھی بہت فیوریٹ ہے۔ تو بس میں نے وہی دہی بھلے کی اب ریسیپی تو ظاہر 50 دفعہ دے چکی ہوں، سمپل طریقے سے ہی بنائے تھے، بیسن کے دہی بھلے۔ فوراً تو آپ یہی بنا سکتے ہو، ورنہ اگر ٹائم ہو، اور آج کل تو ویسے پیکنگ کا کام بھی بہت زیادہ ہے، کھلارا بھی اتنا پڑا ہے یار، پیکنگ کی سردردی ہے میری۔ بہرحال وہ پیکنگ الحمدللہ کی ہے، اور تھکاوٹ بھی تھوڑی ہو گئی تھی، پھر نہایا ہے، نماز پڑھی ہے، پھر ماشاءاللہ کچن میں آئی ہوں تو یہ کام کر رہی ہوں۔ چاٹ مسالہ اور کھٹی میٹھی چٹنی جو ہے سویٹ اینڈ سار وہ ڈالی ہے۔ چاٹ مسالہ دو قسم کا بنایا ہوا ہے، ایک زیادہ سپائسی ہے اور ایک نارمل سپائسی ہے، تو نیچے نارمل والا ڈالا ہے، اوپر جناب ڈالے ہے یہ کھٹی میٹھی چٹنی، پھر جو دوسرا تیکھے والا چاٹ مسالہ ہے تھوڑا سا وہ ڈالا ہے۔ اب یہ ڈبن تو گئے تھے، کمپلیٹ تھے، لیکن اب مجھے اس میں گرین کلر کی کمی فیل ہو رہی تھی، اور چٹنی میرے پاس تھی نہیں، پڑا ہوا تھا پودینہ ہرا دھنیا، لیکن چٹنی گرین کا وہ میرے ذہن میں یہی چل رہا تھا کہ وہ بھی بنا لوں۔ ادھر جناب پانی خشک ہو گیا تھا ٹماٹروں کا، اور آئل ہلکا ہلکا نکلنا شروع ہوا کڑھائی میں، تو میں نے ادرک ڈال دی، ہری مرچیں 7 8 9 ڈال دی، کیونکہ اس سے ذائقہ بہت اچھا آتا ہے، اور ساتھ ہی فروزن میں نے ہرا دھنیا رکھا ہوا ہے وہ ڈال دیا۔ اس کو اچھے سے میں مکس کر لوں گی، اور جناب ہماری کڑھائی جو ہے وہ تیار ہو جائے گی۔ یہ ماشاءاللہ دیکھ لیں اس کی فائنل لک، اور خوشبو تو ظاہر ہے کوئی سونگھ نہیں سکتا سوائے میرے، میں ہی کچن میں تھی اور جو لاؤنج میں بیٹھے تھے وہ سوئے ہوئے تھے، تو اس لیے صرف میں ہی اس کو انجوائے کر رہے تھے۔ اس کو اب میں نے سائڈ پہ کیا، اور وہی جو ہلچل میرے ذہن میں تھی کہ گرین چٹنی لازمی اس کے اوپر مجھے ڈالنی ہے، تو اس کے لیے بس وہی جو میری گرین چٹنی چاٹ والی ہوتی ہے جو ہر جگہ چلتی ہے، ہر چاٹ میں چلتی ہے، دہی بھلوں میں اسپیشلی، 3 حصے میں ہرا دھنیا لیتی ہوں، ایک حصہ پودینہ لیتی ہوں، نمک ڈالتی ہوں، شوگر تھوڑی سی ڈالتی ہوں، اور اس کے ساتھ لیمن کا جوس اور ہری مرچیں ڈال کر، ہری مرچیں تھوڑی زیادہ ڈالتے ہیں تاکہ تیکھا پن زیادہ ہے لیمن، اور اس سے بہت اچھا ٹیسٹ بن جاتا ہے۔ یہ جناب پھر میں نکال لائی ہوں فریج سے، اوپر ہری چٹنی ڈالوں گی،
جی، اوپر ہرے دھنیا کی یہ چٹنی ڈالی ہے جو چاٹ والی ہوتی ہے، اور آپ خود بتائیں اب لوگ کتنی اچھی آ رہی ہے۔ بنا لیا تو اچھا کیا، نہ بناتی تو حسرت ہی میری رہ جانی تھی۔ مجھے ویسے یہی ہے کہ چیز جو میں بناتی ہوں اس کو پرفیکٹ ہونا چاہیے۔ اپنی طرف سے تو ہر بندہ ہی کوشش کرتا ہے، لیکن کچھ لوگ میں نے دیکھا ہے کمپرومائز کر جاتے ہیں کہ چلیں سوچا ہے نہیں ہو رہا تو رہنے دیں۔ تو میرا یہ حال ہے کہ میں جب تک سوچ لوں اور اللہ کا کرم سے فضل و کرم سے کر نہ لوں تب سے مجھے چین نہیں آتا۔ اور ساتھ ہی جناب یہ میں نے کڑھائی بھی تیار ہو گئی تھی، اب یہ برتن جو ہیں کٹھے سارے کر لوں گی اور ایک ساتھ ہی دھو لوں گی۔ یہ کڑھائی ماشاءاللہ میری مزے کی تیار ہے، پٹھان بھائیوں والی کڑھائی ہے، جیسے پٹھان لوگ بناتے ہیں، یہاں میں ریاض کی بات کر رہی ہوں، سعودیہ میں۔ تو بس اس کو اچھی طرح پونچھ پانچ کے سارا مسالہ میں نکال لوں گی اور اس کو رکھ دوں گی ایک سائڈ پہ، اور اس کی فائنل لک تو آپ کو دکھاؤں گی تاکہ آپ کو بھی پسند آئے۔ اور اتنا کریڈٹ تو مجھے دیں کہ کڑھائی میں نے اچھی بنائی ہے۔ اور یہ برتن بھر گئے ہیں، اب برتن دھوں گی۔ برتنوں میں تو آپ کو پتہ ہی ہے ماشاءاللہ کتنی برکت ہوتی ہے، ہر دفعہ میرا یہی رونا ہوتا ہے۔ یہ جناب سارا کچھ تیار ہے، یہ کٹلیٹس تھے جو میں نے فریز کیے ہوئے تھے، اور ساتھ یہ معمول ہیں کھجور کے بسکٹ، اور بس جی وہ آئے اور ماشاءاللہ کھایا پیا اور مزہ آیا، خوب انجوائے کیا۔ اس کے بعد جناب فجر کے بعد کا ٹائم ہے، اور میری یہ روٹین بن چکی ہے کہ فجر کے بعد ہی مجھے جناب نماز قرآن کے بعد بہت بھوک لگ جاتی ہے۔ پتہ نہیں کیوں اب اس طرح ہونے لگ گیا، پہلے تو میں سو جاتی تھی اچھا خاصا، پھر کھاتی ہوں تو فوراً سونا تو نہیں ہوتا، پھر واک بھی کرتی ہوں کھانے کے بعد، 30-40 منٹ واک کر کے پھر اس کے بعد جناب ایسی نیند آتی ہے کہ 10 ساڑھے 9 بجے تک آنکھ کھلتی ہے۔ یہ میں اپنا سارا مال متاع اکٹھا کر رہی ہوں جس سے میں نے ناشتہ کرنا ہے۔ ماش کی دال اور گوشت جو بنایا تھا وہ بچا ہوا تھا ابھی تک تھوڑا سا، تو اس کے ساتھ میں ہلکا سا پراٹھا بناؤں گی، جو کہ پراٹھے کے نام پہ دھبا ہی ہوگا، لیکن بہرحال بناؤں گی ضرور انشاءاللہ۔ اور ساتھ یہ دال ہوگی اور دہی ہوگی، وہی جو میری یونانی یوگرٹ ہوتی ہے، گریک یوگرٹ، اس میں دودھ پھر بھی ڈالتی ہوں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا ایسیڈیٹی کے لیے یہ بہت اچھا ہے کہ جس کو ایسیڈیٹی ہوتی ہو دہی سے، وہ اگر تھوڑا سا دودھ ڈالے تو الحمدللہ جتنی مرضی دہی کھائے۔ اس کے بعد جب سو کے اٹھی ہوں، بیٹی کو ناشتہ دیا، پھر یہ دوسرے اس کی پیکنگ شروع ہو گیا دوسرے بیگ کی۔ کل میں نے ایک ہی کی تھی، ٹائم تھا تو اس لیے کل ویسے بھی ماشاءاللہ گیسٹ آ گئے تھے شام کو، آئے تو میرا ہی کام تھا، مجھے ان سے کوئی کام تھا، وہ بیچاری خود ہی دینے آ گئی۔ اللہ ان کا بھلا کرے اور خوش رکھے ہمیشہ، آمین ثم آمین۔ تو یہ سارا سامان اب میں پیک کر رہی ہوں۔ سامان یار دیکھ کے لیتے ہوئے جب لے رہے ہوتے ہیں تب اندازہ نہیں ہوتا، اور جب اکٹھا کرتے ہیں ایک جگہ تو اتنا زیادہ سامان ہو جاتا ہے، دماغ گھوم جاتا ہے کہ کیسے پیکنگ کرو۔ اور پہلے تو میرے ہسبینڈ جو ہیں ماشاءاللہ گھر ہوتے تھے، ایک آدھ چھٹی پہلے ان کی ہو جاتی تھی جانے سے پہلے، تو 100% ہیلپ کرتے تھے نا، بلکہ زیادہ کام وہی کرتے تھے، اور اسی لیے شاید میری عادتیں بگڑی ہوئی ہیں۔ تو اب وہ کل بھی ان کی ڈیوٹی ہے، کل رات کو انشاءاللہ ہماری فلائٹ ہے، ایئرپورٹ کے لیے نکلنا ہے، اور کل بھی ان کی ڈیوٹی ہے۔ تو بس پھر مجھے اکیلی کو ہی کرنا پڑا ہے۔ بیٹی اپنا کام کر رہی تھی، جو اس سے میں کروا رہی تھی وہ خیر کر رہی تھی، یہ تو نہیں کہ انکار کر رہی تھی، لیکن ظاہر ہے بچی ہے، اس حساب سے تو نہیں کر سکتی جس طرح میں چاہتی ہوں۔ تو یہ جناب میں نے سارا سامان اپنی طرف سے بڑی عقل مندی سے اور اس سے رکھنا، اب ویٹ کرنا ہے، اب ویٹ دیکھتے ہیں کہ اس کا کتنا ہوتا ہے۔ 23 kg 1 باکس کا، مطلب 1 اٹیچی کا الاؤ ہے، اور ایک ٹکٹ پہ دو 23 کے الاؤ ہیں، اور ساتھ ایک ہینڈ کیری 7 kg کا۔ یہ جناب ہینڈ کیری کا حال دیکھ لیں، وہ میں فکس کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اس کے ساتھ مشین بھی ماشاءاللہ جانے سے پہلے کہ یہ آخری مشین تھی، لگانی تو خیر میں نے تھی صحیح، کیونکہ وینسڈے کا دن تھا، ایک روٹین بنی ہوئی ہے، جو کہتے ہیں نا ایک ٹریک دماغ میں بنا ہوا کہ یہ کام کرنا ہی کرنا تھا۔ اوپر سے بیٹی کہہ رہی تھی کہ میری ٹائٹ بھی دھلنے والی ہے تو آپ لگا لیں مشین، تاکہ میری بھی مطلب میں بھی وہ ساتھ لے جاؤں۔ تو میں نے کہا لگانی تو بچے میں نے ویسے ہی ہے، تو آپ کی بھی سارا دھل جائے گی۔ بس جناب یہ مشین لگائی ہے، پیکنگ چھوڑ کے آئی ہوں، کپڑے پھیلائے ہیں، اور اس کے بعد جو میرے اسٹور کا اور گھر کا حشر ہوا ہوا ہے اس سے اور زیادہ ٹینشن ہو رہی ہے۔ اب بس یہ سارا پیکنگ ختم کر کے بیٹی کو ساتھ ملاتی ہوں اور پورے گھر کو نیٹ کرتی ہوں، جو کالے کالے شاپر بھر کے رکھے ہوئے ہیں سامان کے، ان کو ایک سائڈ پہ اسٹور میں کرتے ہیں، اور پھر دیکھیں
کیسا گھر نکلتا ہے۔ اوکے جی، اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ